بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 لائن کی سکون دینے والی 100 خوبصورت باتیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو کہ شاید وہی مغفرت کا سبب بن جائے۔ انسان بیماری کے خوف سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے مگر اللہ کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ کا نہیں وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے فرشتوں کے ہاتھ ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کتنی بے دردی سے زندہ دلوں کو کچل جاتے ہیں۔ صرف قرآن پاک ہے جو قبر میں بندوں کا ساتھ دے گا، تو قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ ہر کامیاب مرد اور عورت کے پیچھے ایک بوڑھے ضعیف ماں باپ کی قیمتی دعائیں ہوتی ہیں۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا سب سے مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، زندگی میں 2 ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک خود اور دوسرا آپ کا خدا۔ ایک میرا رب ہی ہے جو ایک سجدے میں مان جاتا ہے، ورنہ یہ دنیا والے تو جان لے کر بھی معاف نہیں کرتے۔ زندگی ایک ریلوے اسٹیشن کی طرح ہے جہاں بھیڑ تو بہت ہے لیکن اپنا کوئی نہیں۔ ماں کے ہونے سے بڑے حوصلے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہ کرے بس مسکرا کے دیکھ لے، جینے کی وجہ مل جاتی ہے۔ زندگی ذرا لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے، اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تب بھی بچاتا ہے جب کوئی امید بھی نہ ہو۔ کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا حق ہی سمجھ لے۔ خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کریں، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ صرف احساس بدل جاتے ہیں دنیا میں، ورنہ محبت اور نفرت ایک ہی دل سے ہوتی ہے۔ وفا ہونی چاہیے انسان میں، ورنہ یہ خوبصورتی اور حسن ایک دن ڈھل جائے گا۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہو کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ وہ تھام لیتا ہے گنہگاروں کو بھی، وہ زمانے کی طرح سوال نہیں کرتا ہے۔ دنیا کے حقوق دنیا میں ہی دے دو، ورنہ مرنے کے بعد آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے کہ بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے ہی گرا دیں گے۔ حسن اخلاق ایک ایسا ہتھیار ہے جو کبھی بھی خالی نہیں جاتا۔ اگر تم لوگوں سے دولت میں نہیں بڑھ سکتے تو حسن اخلاق میں بڑھ جاؤ۔ جس کام میں خود غرضی آ جاتی ہے پھر اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ لا حاصل خود سے ہی سوچ لیا، ابھی اللہ کا جواب آیا ہی نہیں۔ دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں ہوتا؟ اللہ نے اگر کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں۔ دروازے ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں، اس لیے دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ پاک دعائیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ پاک نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ تہجد کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ رب تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا، اللہ کو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ 1-2 دفعہ مانگ کر پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کن نہیں فرماتا، اللہ پاک ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اس سے آخر تک مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اپنی من پسند چیز کو پانے کے لیے رب کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے، اور سبھی عبادتوں میں سے اللہ کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ رب نے صبر کے صلے میں ان کا معجزہ رکھا ہے۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور رب تو کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ اللہ پاک کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ اور جو نصیب سے نہ مل سکا دیکھنا اللہ تعالیٰ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ دعا تمہاری قبول ہونے والی ہے۔
ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا لازمی ہے۔ آج اگر دن مشکل سے گزر رہے ہیں تو کل تمہاری دعاؤں سے ضرور آسانی ہوگی۔ کس کس کو راضی کرو گے، ایک اللہ کو راضی کر لو، سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے۔ دل سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے یہاں تہجد کی دعا سے بھی بڑھ کر مقام رکھتی ہے۔ دعا مانگنے کی توفیق تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو ملتی ہے۔ جب دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے تو سمجھو رب چاہتا ہے کہ تم اس سے رابطہ بنائے رکھو۔ اللہ کے کن پر یقین رکھو، دکھ ختم ہو جائے گا، مشکل وقت جلدی گزر جائے گا۔ رب تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر ایسے کن کہے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ پرسکون وہی ہے جسے کم یا زیادہ کی فکر نہیں بلکہ ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہو۔ کچھ دکھ کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کر سکتے سوائے اللہ پاک کے سوا۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے روئے نہ۔ اللہ پاک ان کے ساتھ ہے جو دعا کرتے ہیں اور قبولیت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر تم صبر کر رہے ہو تو پھر خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر عطا کر دے گا۔ جب دعا کرو تو درود پاک لازمی پڑھا کرو، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر آ جائے، ہو سکتا ہے وہی تمہارے نصیب میں ہو۔ جو تمہیں ناممکن لگتا ہے وہ دعاؤں سے تمہارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آؤ دعا کرتے ہیں، یا رب ہم سب کو دلی اور ذہنی سکون عطا کر ہماری دعائیں قبول کر، آمین۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، کیونکہ عزت اور ذلت رب دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی عافیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تمہارا دل سمندر کی طرح وسیع ہے، جو خود کو اپنی پوشیدہ وسعتوں میں تلاش کرو۔ رب تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ دوا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے، یہ کہاں ہار مانتی ہے۔ دوسرے کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، رب اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا صرف اللہ سنتا ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ رب تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اگر مرد میں اللہ پاک کا خوف ہو تو عورت کو مرد سے کوئی خوف نہ ہو۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ اللہ دکھاتا ہے ہر رشتے کی حقیقت، پھر کہتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ جن دعاؤں کی سفارش نم آنکھ کرے رب اس پر بھی قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ جس چیز پر دل اٹک جاتا ہے رب اسی چیز سے آزماتا ہے۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کتنے احسان ہیں اللہ کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ وہ اگر چاہے تو اپنے گنہگار بندوں کو بھی اپنی تلاش کی طلب لگا دے، وہ رسوا نہیں کرتا۔ اس زمانے کی طرح وہ اپنے در پر آنے والوں کو تھام لیتا ہے۔ روشنیوں میں تو سب چلتے ہیں ساتھ، مگر اندھیرے میں اللہ کے سوا کون ساتھ چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ساری دنیا گھوم، دھوکے کھا، چوٹ کھا، ٹوٹ جا، پھر مجھے پکار، میں حاضر ہوں۔ اسے راضی کرنا بہت آسان ہے، ایک لمبا سجدہ اور چند آنسو۔ اگر ساری کائنات بھی تم سے منہ پھیر لے تو تمہیں تنہا اللہ ہی کافی ہے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ وہیں تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔
کیا یہ کافی نہیں کہ رب خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔